بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها۔ صلوات محمد۔ عزیزان گرامی، ہماری گفتگو سورہ والشمس سے آج ابتدا ہونی تھی۔ پروردگار عالم کا نازل کردہ یہ سورہ کہ جو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر کا سورہ ہے، 91 نمبر، اور اس سورے کے اعتبار سے جو پروردگار عالم نے آغاز کیا ہے یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جہاں پر قسمیں تو کھائی گئی ہیں لیکن یہاں پر ایک ساتھ متعدد قسمیں کھائی گئیں، یعنی مسلسل تقریباً بعض علماء نے لکھا 11، بعض نے لکھا 9، تو یہ 11 قسمیں مسلسل پروردگار کھاتا ہے اور اس کے بعد ایک پیغام ہے۔ تو اب پیغام کی اہمیت ان قسموں کے بعد بہت بڑھ جایا کرتی ہے، بہت زیادہ امفسائز اور بہت زیادہ تاکید کے اعتبار سے اس کلام کے اندر یعنی غور طلبی کا نقطہ بڑھ جاتا ہے۔ پہلے جیسا ہمارا طریقہ کار ہے کہ ہم اس کے فضائل کے عنوان سے 2-3 حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مطالب کی طرف توجہ کریں گے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ والشمس کے اعتبار سے سب سے پہلی چیز جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے اس کا اجر و ثواب، پہلے بھی یہ تعبیر گزر چکی ہے، کہ تمام ان چیزوں کے برابر ہے جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ یعنی یہ پوری دنیا کے اندر جو کچھ بھی سورج کی روشنی سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، چاند کی روشنی سے کیا چیز چھپی ہوئی ہے، اور یہاں پر جو تعبیر ہے کہ جن پر سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے، ہم جو دیکھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں زمین کو۔ ہم تو اپنی زمین دیکھتے ہیں نا، یعنی اپنی زمین پہ ہم رہتے ہیں، یعنی پورے کرۂ ارض جو پوری زمین کہلاتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پہاڑ بھی ہے، چرند بھی ہے، پرند بھی ہے، جنگلات بھی ہیں، باریک باریک ذرے بھی ہیں، ریت کے ذرے بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور انسانوں کی لاتعداد موجود ہے یہاں پر۔ بس اس طریقے سے ہم جو بات کرتے ہیں زمین کی، یہ لاتعداد مخلوقات، لیکن یہاں پر تعبیر میں یہ تھوڑی ہے کہ زمین پر جہاں جہاں روشنی پڑتی ہے، یہاں تو بات ہے سورج کی روشنی جہاں جہاں پڑتی ہے، تو سورج سے آگے تو کتنے اور سیارے ہیں، کتنے اور ستارے ہیں، کتنے ملکی ویز ہیں، کتنے ڈارک ہولز ہیں،
کتنا مثال کے طور پر سسٹم پورا فلکیات جہاں پر مبنی ہے، سورج کی روشنی جہاں جہاں تک جا رہی ہے، اب سیاروں کی تعداد پہلے 9 شمار کی جاتی تھی، اب 11 شمار کی جاتی ہے، یہ تو انسان کی تحقیقات پر مبنی ہے، نہ جانے اور کتنا ہوگا، کتنی بڑی دنیا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اس سورے کے پڑھنے کا ثواب خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام ان چیزوں کے برابر کہ جس پر یہ سورج اور چاند کی روشنی پڑتی ہے۔ بس چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ والشمس، اس کے ساتھ کچھ اور کمبینیشنز ہیں، میں نے کل تفصیلات پیش کی تھی، اب وہ صرف حدیث پیش کر رہا ہوں، والشمس واللیل والضحیٰ اور علم نشرح۔ علم نشرح ہم تفصیل پیش کر چکے ہیں، بس بلکہ نہیں، علم نشرح ابھی اس تفصیل میں نہیں آیا۔ یہ 4 صورتیں ہیں کہ جس کو فرمایا گیا شمس، لیل، ضحیٰ اور سورہ علم نشرح۔ یہ 4 صورتیں کوئی اگر دن یا رات میں تلاوت کرے گا تو اس کے سامنے کی تمام چیزیں بروز محشر اس کے حق میں گواہی دیں گی۔ جب انسان تلاوت کرے گا تو فرمایا اس کے سامنے کی جو چیز ہوگی وہ اس کے حق میں گواہ بن جائے گی۔ بس بلکہ زمین میں بسنے والی ہر مخلوق اس کے حق میں گواہی دے گی، یعنی پہلے کہا تمہارے سامنے، پھر کہا نہیں زمین میں بسنے والی ساری مخلوقات تمہارے لیے گواہی دیں گی، اور اللہ فرمائے گا کہ تمہاری اچھا گواہی تو دے دی، گواہی دینے کے بعد گواہی قبول بھی ہوئی کہ نہیں؟ حدیث نے اتنی تفصیل بیان کی کہ گواہی تو دیں گے، لیکن اس گواہی کے دینے کے بعد پروردگار عالم یہ ارشاد فرمائے گا کہ تمہاری گواہی قبول ہو گئی اس بندے کے حق میں کہ جس نے ان 4 صورتوں کو پڑھا، تمہاری گواہی قبول ہے، لہٰذا میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، یہ میرا فضل اور احسان ہے کہ میں اسے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ بس سوروں کی تلاوت اس اعتبار سے، ہم سورہ والشمس شروع کرنے والے ہیں، اس اعتبار سے ایک چیز۔ ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ، ایک ایسا عمومی نقطہ ہے، غور جتنا کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس حدیث پہ غور کرے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، ہلکا پھلکا بیان کروں گا۔ فرمایا کہ جو شخص توفیق سے محروم، توفیقات، نیک توفیقات، ہم کہتے ہیں نا کہ پروردگار ہمیں نیک توفیقات عطا کرے، ہمیں عبادت کرنے کی توفیق ملے، ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق ملے۔ خود اللہ کے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا خطبے میں کہ دعا کرو کہ پروردگار تمہیں اس میں روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کی توفیق دے، غالباً روزہ اور نماز کی بات ہے، تو بس وہاں پہ بھی توفیق کا لفظ آئے کہ خدا تمہیں موفق کرے اس مہینے کے اندر کہ یہ کر سکو۔ بس توفیقات جو پروردگار کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، بس جس کے پاس توفیق پروردگار ہے اس کے لیے تو بہت سارے امور بہت آسان ہیں، ایسا کہ جیسے سامنے کا مرحلہ، ایسا کہ جس کے لیے بہت آسان ہے کہ روزانہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا جس طریقے سے اس میں سوچنا نہیں پڑتا، جسے توفیق پروردگار حاصل ہوتی ہے وہ ان نیکیوں کے کاموں میں بھی سوچا نہیں کرتا، وہ کام کر جایا کرتا۔ بس یہ ہے توفیق۔ اب میں حوالہ دوں، میں پہلے بھی ایک مرتبہ دے چکا ہوں، سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، سرکار حجت کی دعا موجود ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، اور اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک میں آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو زیارت نامہ ہے اس کے آخر میں بھی یہ والی دعا خاص طور پہ لکھی ہوئی ہے۔ وہ زیارت نامہ مختصر زیارت نامہ ہے، زیارت نامہ مکمل ہوتا ہے تو آخر میں دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی لکھی ہوئی۔ کون سی دعا؟ شروع کیسے ہوتی ہے؟ اللہم ارزقنا توفیق الطاعت و بعد المعصیہ، پروردگار مجھے اطاعت کی توفیق عطا کر اور معصیت سے دوری عطا کر۔ اور یہ عطا کر، یہ میں نے سلیس ترجمہ کیا، یہاں پہ لفظ ہے اللہم ارزقنا، پروردگار مجھے تیری توفیق کا رزق دے کہ میں عبادت کی توفیق تجھ سے رزق کے طور پر حاصل کر سکوں، اور جو گناہوں سے دوری ہے وہ رزق مجھے عطا کر دے
کہ تیرے گناہوں سے، تیری نافرمانیوں سے، تیری ان معصیتوں سے میں خود بخود دور ہو جاؤں۔ پروردگار یہ عطا کر۔ یہ دعا ہے سرکار حجت علیہ السلام کی سکھائی ہوئی دعا کہ جو مفاتیح الجنان میں بھی شیخ عباس قمی نے نقل کی۔ توفیقات، اب میں اس سے زیادہ مثال اب نہیں دے سکتا، توفیقات واضح ہو گئی۔ ان توفیقات سے اگر کوئی انسان محروم ہے کیا کرے؟ فرمایا سورہ والشمس کی جو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے گا پروردگار اس کی توفیقات میں اضافہ کر دے گا۔ تو اب توفیقات میں اضافے کے لیے ایک چیز پھر فرمایا کہ وہ جہاں بھی جائے گا، جب توفیق پروردگار حاصل ہو جائے گی تو پھر جب توفیق پروردگار حاصل ہوگی تو کیا ہوگا کہ جو موفق بندہ ہوتا ہے، جو پروردگار عالم کی طرف سے ایک تائید شدہ بندہ ہوتا ہے، اس کا پس پروردگار جس کی تائید اور توفیق دے۔ اگر مثال کے طور پہ اب میں عام مثال دے رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بابرکت انسان کو اپنے گھر پر بلاتے ہیں، کیوں؟ اب وہ آئے گا تو اس کی وجہ سے برکتیں آئیں گی۔ عالم ہوگا پر آئے گا برکتیں آئیں گی، کوئی بزرگ ہوگا آئے گا برکتیں آئیں گی، اگر اہل بیت کے خاندان سے کوئی ہوگا آئے گا برکتیں آئیں گی، اگر اہل بیت میں سے کوئی فرد ہوتا، آپ نے واقعات میں دیکھا ہے، سنا کہ لوگ ائمہ معصومین علیہ السلام کو اپنے گھر پہ بلاتے تھے، ہمارے گھر پہ امام آئیں گے برکتیں ہوں گی۔ ہم آج کے زمانے میں غیبت کا دور ہے، مجلس اعظم منعقد کرتے ہیں اسی نیت سے کہ جب ذکر اہل بیت ہوگا تو ذکر اہل بیت کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ بس یہ ہوتا ہے نا، یہ برکتوں کا نزول۔ فرمایا جب جس طریقے سے ان اعمال کے ذریعے سے ہوتا ہے اسی طرح افراد، اچھا ان افراد میں ہے کیا کہ جن کے آنے کی وجہ سے برکت ہے؟ اس لیے کہ خدا کے نزدیک ان کو بہت پروردگار نے توفیقات عطا کی ہیں، وہ آتے ہیں تو برکتیں ساتھ لے کر آتے ہیں۔ بس یہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے زندگی کے اندر توفیقات حاصل کرے تو کثرت سے تلاوت کرے، پھر کیا ہوگا کہ جب خود توفیقات حاصل کر لے گا نا تو پھر جہاں بھی جائے گا نفع مند بن جائے گا، جہاں یہ جائے گا وہاں فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ بعض لوگوں کے اب جو ہمارے بزرگوں کی باتیں تھیں نا، بعض لوگ ایسے ہی جھٹلا دیا کرتے ہیں، یہ ٹوٹکے والی باتیں ہیں، یہ کچھ نہیں ہوتا ایسا۔ اب ان چیزوں کو ربط دے کر بات کریں، بعض لوگوں کے قدم بڑے مبارک ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کہا جاتا تھا نا قدم مبارک، کیا مطلب؟ یعنی اس کی زندگی میں برکتیں اور توفیقات ایسی ہیں کہ وہ ہمارے گھر آئے گا، وہ ہمارے پاس بزنس میں آئے گا، وہ ہماری دکان پہ آئے گا، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گا، ہمارے لیے برکت اور چمک کا باعث بن جائے گا۔ بس یہ انسان جو کثرت سے سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا پروردگار اس کے لیے یہ چیز قرار دے گا کہ وہ جہاں جائے گا اس کے لیے نفع بخش بن جائے گا۔ تیسری چیز فرمایا اس کا حافظہ زیادہ ہو جائے گا، یاد کرنا، میموری کا اس کا حافظہ بڑھ جائے گا۔ اور چوتھی چیز کا لوگوں میں اس کی مقبولیت بڑھ جائے گی۔ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ میں لوگوں کے درمیان مشہور ہو جاؤں، مقبول ہو جاؤں، میں جہاں جاؤں تو میری بات کوئی نہ ٹالے، میں جہاں جاؤں وہاں ایکسیپٹیبل بن جاؤں، میں جہاں جاؤں، میں جہاں بات کروں، میں جس میٹنگ میں بیٹھوں، میں جہاں کوئی پروپوشن دوں، میں کوئی مثال کے طور پہ کوئی مشورہ دوں تو وہاں پر میری بات کو قبول کیا جائے۔ کا مقبولیت چاہیے، اس سورے کی کثرت سے تلاوت کرو، پروردگار برکتوں میں سے ایک برکت یہ دے گا کہ تمہیں مقبولیت عطا کر دے گا۔ بس یہ چیز، اور اس کا مرتبہ پروردگار بلند کر دے گا۔ بس یہ تمام چیزیں تھیں کہ جو اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی۔ آخری چیز، آخری حدیث فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ، یہ خود پھر پریکٹیکل ان ایکسپیکٹ سے کہ جہاں پر ہمارے ہاں اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیجیے گا، بس ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، اس ایکسپیکٹ سے کہ جہاں پر پریکٹیکلی ہمارے ہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا کریں، ایسے پرابلم میں آ کے ہم کیا کریں۔ تو فرمایا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جس کا رزق کم ہو وہ کیا کرے، کہ سورہ کی تلاوت کرے، پروردگار رزق بڑھا دے گا۔ پھر فرمایا جسے توفیق میسر نہ ہو، توفیقات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی تلاوت کرے، پروردگار یہ کرے گا۔ جسے خسارہ ہو جاتا ہو، بزنس کر رہا ہے، بار بار نقصان ہو جاتا ہے، بار بار کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی گڑبڑ آتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، کام خراب ہو جاتا ہے، فرمایا اس سورے کی تلاوت کرے جو بار بار خسارہ ہوتا ہے، بار بار انسان کا جو ڈیل ہوتی ہے وہ کینسل ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، وہ پروفٹ نہیں اٹھا پاتا۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کام انسان کرتا ہے، کام ہے لیکن فائدہ نہیں،
سارا کام کر لیا، جو فائدہ سوچا تھا ملا ہی نہیں، وقت بھی گیا، محنت بھی گئی، سب کچھ ہوا، فائدہ نہیں ملا۔ تو یہ جو خسارہ پڑتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ یہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرے، پروردگار اس کے لیے یہ چیز بہتر اور موفق کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا شخص اگر اس سورے کو پڑھتا رہے، پروردگار اس کی برکت سے توفیق میں بھی اضافہ کرے گا، اور جو شخص اس سورے کو لکھ کر اسے دھو لے، جو عملیات قرآنی کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ لکھے، اسے پانی سے دھو لے اور اس کا پانی پی لے، تو فرمایا دھڑکن کا جو مرض ہے، جو جس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو انسان کے دل کے امراض میں سے کا، اس چیزوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ یہ اس سورے کی برکتوں میں سے ایک شمار کیا گیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا کہ جہاں پر ہم فوائد قرآن سے متعلق، خصائص سورہ سے متعلق بات کر رہے تھے کہ اس سورے کی تلاوت کے یہ فلاں فلاں فضائل جو اہل بیت نے ذکر فرمائے۔ بس اب ہم اس سورے پہ آتے ہیں۔ والشمس وضحاہا، شمس کہتے ہیں سورج کو، پروردگار قسم کھا رہا ہے اس سورج کی قسم، وضحاہا، اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاہا، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے پیچھے آ جاتا ہے۔ بس سورج اور چاند کی ایک کیفیت ہے نا، سورج کی روشنی اصالت رکھتی ہے، اس کے پاس اپنی ایک روشنی ہے، لیکن چاند کی روشنی اپنی روشنی نہیں ہے، وہ سورج سے روشنی لیتا ہے اور زمین کو ٹرانسفر کرتا ہے، یہ کیفیت ہے پروردگار۔ والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم، قمر کی قسم، جب وہ اس کے پیچھے پیچھے یعنی سورج کے پیچھے پیچھے آ جائے تو وہ اس کے تابع بن کے آتا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک جملہ ہے جو تعویل الاحادیث کے اندر اور تعویل قرآن کے اندر موجود ہے۔ فرمایا گیا اس شمس سے مراد جو لیا گیا کہ یہ ذات مبارک رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی ایک تعویل یہ ہے کہ اس سے مراد اللہ کے رسول ہیں۔ والقمر، یہ چاند کون ہے کہ جو اس سورج سے روشنی پاتا ہے اور آگے نور پہنچا دیا کرتا ہے، بس اس سے مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ بس یہ تعبیرات بھی موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد قسم پروردگار کھاتا ہے والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم۔ نہار عام طور پہ اردو کے اندر بھی شاعری کے اندر لیل و نہار کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیل یعنی رات، نہار یعنی دن۔ والنہار اذا جلاہا، اور دن کی قسم جب اس کی روشنی مکمل طور پر پھیل جائے، پورا دن نکل آئے، دن کی قسم۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب اس کا اندھیرا مکمل طور پر چھا جائے، گھپ اندھیرا ہو جائے۔ یہ دن اور یہ رات کا جب دن اور رات کی بات آتی ہے تو ایک تو مراد خود یہ الفاظ، چونکہ قرآن ہے اور قرآن کے اندر بطون ہے کہ جن کی طرف تعویلات والی آیات کے اندر خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اشارے فرمائے کہ ایک تو ظاہری معنی ہے کہ دن اور رات کی پروردگار قسم کھا رہا ہے، خود اس کے اندر راز موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ تعویلات ہیں کہ جیسے پہلے ذوات مقدسہ کا اشارہ کیا گیا، فرمایا گیا اس نہار سے مراد بھی خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے کہ جو مکمل طور پر روشنی پھیلاتے ہیں، مکمل طور پر ہدایت کا نور پھیلا دیا کرتے ہیں۔ اور خاص طور پر بعض علماء نے اشارہ کیا کہ اس سے مراد قائم آل محمد امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کہ اللہ کے رسول کے نائبین میں سے، اوصیاء میں سے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے آخری امام کا والنہار سے مراد ہے۔ واللیل اذا یغشاہا کا لیل سے مراد پھر ان کے دشمن کہ جنہوں نے اس نور کو، اس ہدایت کو چھپانے کی کوشش کی، اس کی پروردگار بات کر رہا ہے۔ یہ قسمیں کھانے کے بعد پھر پروردگار کہتا ہے والسماء وما بناہا، اور آسمان کی قسم، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس آسمان کو بنایا۔
خود پروردگار اس زاویے سے اپنی قسم کھاتا ہے کہ آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم کہ جس نے آسمان بنایا. بس یہ دو قسمیں پھر آ گئی. پروردگار عالم نے آسمان کی قسم کھائی، اس ذات کی قسم کہ جس نے اس آسمان کو بنایا. آسمان کے ساتھ مقابل پہ کیا آتا ہے؟ زمین. والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اسے پھیلا دیا. بس زمین و آسمان کی قسم پروردگار کھا رہا ہے. اب زمین و آسمان کی انسان کے اعتبار سے جو سوچ اور فکر اور ان گہرائیوں کی طرف توجہ کرے تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں، بے شمار ایسے راز ہیں کہ جس کو اس آیات سے لنک کیا جا سکتا ہے، سمجھا جا سکتا ہے کہ پروردگار جب قسم کھا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے اندر راز ہے کہ جس کی قسم کھاتا ہے خدا کسی عام چیز کی یا کم اہم چیز کی قسم نہیں کھائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ کسی عام چیز کی یا کسی ایک طرح سے یوں کہیں کہ کسی کم اہم چیز کی قسم کھائے. نہیں، اہمیت رکھے گی تو قسم کھائے گا. کوئی خاص چیز اشارہ کرنا مطلب ہوگا تو قسم کھائے گا پروردگار. بس کہہ رہا ہے کہ والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها. پھر پروردگار کہتا ہے اور نفس کی قسم، وما سواها، اور اس ذات کی قسم کہ جس نے اس نفس کو ایک معتدل راہ عطا کی، ایک تسویہ عطا کیا، ایک برابری عطا کی، ایک اعتدال عطا کیا. بس یہ نفس جو انسان کے پاس ایک روح ہے نا، ایک انسان کے پاس جان ہے، تو کہا نفس. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم اور اس کی قسم وما سواها کہ جس نے اس نفس کو برابر بنایا. بس علماء نے تفصیلات لکھی ہے، فقط اشارے کرتا ہوں کہ یہ جو نفس کی بات کی، انسان کی اپنی جان، جس پروردگار نے اس جان کو قرار دیا، جس نے اس نفس کو برابر بنایا، کتنی باریکیاں اس کے اندر موجود ہو سکتی ہیں کہ انسان اپنی خلقت پر اگر غور بھی کرے تو یہ انسان جب دنیا میں آیا تو اگر آپ نے دعائے عرفہ میں جو باریکیاں ذکر ہوئی ہیں اگر غور کیا ہو یا کبھی ترجمہ آپ کے ذہن میں ہلکا پھلکا بھی ہو یا کبھی پڑھا ہو آپ نے، تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو دعائے عرفہ پڑھی ہے، اس کے اندر بہت باریکیاں بیان کی. پروردگار تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی، پروردگار تو نے مجھے یہ سر عطا کیا، پروردگار تو نے مجھے یہ بھیجا عطا کیا، پروردگار تو نے میرے جسم کے اندر یہ باریک باریک شریانیں پیدا کی، پروردگار تو نے میرے جسم کے اندر یہ خون کا نظام بنایا. اب یہ سائنس جتنی تحقیقات کر رہی ہیں، ہمارے ایک استاد تھے اسکول کے، انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، جب سائنس پڑھا رہے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، کیمسٹری پڑھاتے تھے، اہل سنت سے تعلق تھا لیکن جملہ بہت پیارا جملہ تھا جو ذہن پہ ثبت ہو گیا. کہ جتنا سائنس پڑھتے جاؤ گے خدا پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا. اتنا باریک نظام وہ پروردگار بنا سکتا ہے. جتنا پڑھو گے، جتنی باریکیوں پہ غور کرتے چلے جاؤ گے، خدا پر ایمان بڑھتا چلا جائے گا. بس یہ جتنی ایک جسم انسانی کہ جس کے اندر خون کی روانی کس قدر مناسب انداز سے جاری ہے. صرف اگر اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، انسان کے جسم میں جتنی بھی شریانیں ہیں جن کو ہم نسیں کہتے ہیں، کسی کی موٹائی زیادہ ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی اور کم ہے، کسی کی اور باریک ہے، کسی کی بالکل اتنی باریک ہے کہ ان شریانوں کو ہمیں دیکھنے میں بھی دقت ہوتی ہے کہ وہ پہچان سکیں کہ شریانی کہاں کہاں ہیں. خاص طور پہ انسان کے دماغ کی اتنی باریک شریانیں، اتنی باریک نسیں کہ جن کی ہر نسوں میں پروردگار عالم کی طرف سے اس نظام قدرت نے ہر جسم میں، ایسا نہیں کہ کسی ایک کو عطا کیا، ہر انسانی جسم کے اندر یہی ہو رہا کہ وہ خون دوڑ رہا ہے اور ایک مناسب رفتار سے، مناسب اس تھکنس کے ساتھ کہ کتنا موٹا اور کتنا باریک خون ہوگا جو ان شریانوں کو نقصان نہ پہنچائے، کتنی سپیڈ سے چلے کہ ان شریانوں کو پھاڑ نہ ڈالے، کتنی رفتار کم ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جاتے جاتے میں جم نہ جائے، کتنا ایسا ہو کہ یہ اتنی گرمی پیدا کرتا رہے کہ جتنی گرمی اس آرگن کے لیے ضروری ہے، کہاں ایسا ہو کہ اس
آرگن کے اندر اگر خون کی روانی تیز ہو گئی اور آرگن کا ٹیمپریچر بڑھ گیا، ہو سکتا ہے وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دے۔ یہ جو ہم جسم کی بیماریوں سے متعلق ڈاکٹروں کے مختلف ریسرچز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بعض چیزیں بیان کی جاتی ہیں نا، بھائی یہ فلاں چیز اس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ مرض اس کی وجہ یہ ہے، کم لوگ بیان کرتے ہیں لیکن جہاں جہاں بیان ہوتی ہے تو اس کے اندر اس نظام کے اندر جو پروردگار نے خلق کیا ہے جہاں خلل آتا ہے، جو انسان کے اپنے کھانے پینے کچھ چیزوں کو نگل جانے سے، ایکسرسائز نہ کرنے سے، کوئی چوٹ لگنے سے، یہ تمام چیزوں میں جو خلل آتا ہے، سائنس کیا کرتی ہے، میڈیکل کیا کرتا ہے، ان چیزوں کو اپنی اصالت کی طرف پلٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی ہے نا میڈیکل سائنسز، یہی ہے کہ جو اس جسم کی اصل حالت تھی اس کی طرف پلٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے اس وقت ہیں کہ جب اتنے بڑے مسائل ہو جائیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائیں، مثلا آپ کا اتنا بڑا کٹ لگ جائے کہ جہاں آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سے کم میں جتنے خراش ہوتی ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اسے کون بھر دیتا ہے؟ اسے کون درست کر رہا ہوتا ہے؟ وہاں پر نئی کھال کون پیدا کر رہا ہوتا ہے؟ وہاں پر وہی پرانے نظام کے مطابق اس کھال کو، ان شریانوں کو، اس کھال کے خلیوں کو، اس کھال کے نظام کو، جتنا خون کی روانی ہے وہ تمام چیزوں کو پہلے کے مطابق پیدا کرنے کا نظام پیدا کس نے کیا؟ یہ ایک نظام ہے نا۔ یعنی ہمیں کٹ لگا، ہم نے صاف کیا، پٹی لگا دی، ہم نے تو اسے پٹی لگائی اپنی تسلی کی خاطر، ہم نے تو مثال کے طور پر اسے کسی کپڑے سے باندھ دیا، اب یہی کیا۔ اچھا، یا مثال کے طور پر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کیا کیا؟ اسٹچز لے لیا، بہت زیادہ کہہ رہا تھا اسٹچز لے لیا، تو اس نے ڈاکٹر نے صحیح کیا؟ ڈاکٹر نے صحیح نہیں کیا، اس کو بس ملا دیا۔ صحیح کرنا کام کس کا ہے؟ اسی لیے پروردگار قرآن مجید میں کہتا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے، ڈاکٹر شفا نہیں دیا کرتا۔ بس انسان اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ ڈاکٹر، طبیب، جتنے بھی دنیا میں طریقہ علاج ہیں، یہ طبابت، یہ ایلوپیتھک، یہ ایک شعبہ علاج ہے، اس کے علاوہ ڈھیروں، کم سے کم سینکڑوں کی تعداد میں تو ہیں کہ جو طریقہ علاج ہیں کہ جن سے علاج کیا جاتا ہے اس انسانی جسم کا۔ بس ان تمام طریقہ علاج میں ہوتا کیا ہے؟ انسان ان غذاؤں کو کبھی کھا لیتا ہے، کچھ کبھی دواؤں کو کھا لیتا ہے، کبھی کسی چیز کو لگا لیتا ہے، تو ہوتا کیا ہے؟ وہ سب چیزیں سپورٹ کرتی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ جسم انسانی جو پرانی حالت پہ تھا ویسے ہی پرانی حالت پہ باقی واپس آ جائے۔ لائے گا کون؟ پروردگار۔ اسی لیے پروردگار عالم پر یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، شفا وہ دیتا ہے۔ ہم تو صرف وسیلے اختیار کرتے ہیں، ہم تو اٹھا کے دوا لگا دی، کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، کچھ چیزوں سے پرہیز کر لیا، اصل میں تو ہیلنگ پروسیس ہے، وہ ہیلنگ پروسیس پروردگار عالم نے کرنا ہے۔ اچھا پروردگار عالم کیسے کرتا ہے؟ کہ پروردگار عالم نے اس باڈی کو اتنا سمارٹ بنایا ہے، اتنا ایکوریٹ بنایا ہے، اتنا اعتدال کے ساتھ بنایا ہے، ایسا تسویت عطا کی ہے جو کہا پروردگار نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اس ذات کی قسم کے جس نے اس نفس کو، اس جان کو اتنا بہترین بیلنسڈ بنایا ہے، اس بیلنسنگ پر ساری دنیا قربان۔ یہ انسان بیمار بھی ہوتا ہے تو شفا یاب خود بخود ہو جاتا ہے، یہی جسم کے خلیے ہوتے ہیں کہ جو اس بیماری کے سیلز کو ختم کرتے چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ ایک اچھائی کی طرف، ایک شفا کی طرف پروردگار لے آتا۔ بس یہ نظام پروردگار ہے کہ جس کو انسان ہر روز، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی سوئے نہیں، کبھی دکھائی میں پرابلم، کبھی کچھ، کبھی کسی کا درد، کبھی کسی کا درد، یہ سب چیزیں روزانہ کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی ہو رہا ہوتا۔ کبھی سو گئے تو ہاتھ رہ گیا، کبھی زیادہ کام کر لیا تو جسم درد کرنا شروع کر دیا، کبھی کچھ ہو گیا۔ چھوٹے بڑے یہ مسائل روزانہ انسان کے پاس ہوتے ہیں، یہ صحیح کون کر رہا ہے؟ یہ پروردگار کا نظام ہے جو انسان کے جسم کو پروردگار نے ایسا بیلنس بنایا ہے کہ خود بخود یہ ہیلنگ کرتا چلا جاتا ہے۔ پروردگار کی اذن و اجازت سے یہ تمام چیزیں انسان کو ریلیکسیشن فراہم کرتی چلی جاتی ہیں۔ پروردگار کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، وہ پروردگار کا جس نے اس کو بڑا بیلنس بنایا۔ اب جب اتنی قسمیں کھا لی، اب پروردگار کہتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس کو جو تمہارے اندر رکھا ہے نا، ایک جان رکھی ہے، ایک نفس رکھا ہے،
کہ اس نفس کو ہم نے الہام کر دیا. الہام کر دیا. کیا الہام کیا؟ فجورہا و تقواہا. ہم نے اچھائی کو بھی اور برائی کو بھی. پہلے برائی کا تذکرہ، فجورہا برائی، تقواہا اچھائی کا. فجور اور تقوی دونوں چیزوں کا الہام ہم نے تمہارے اندر بھیج دیا ہے. اچھا، الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام کے بارے میں علماء نے جو جملے لکھے، تفصیلات اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا تحت الشعور، ایک انسان کا وہ شعور ہے کہ جو ظاہراً انسان اس شعور سے کام لے رہا ہوتا ہے. ایک انسان کا تحت الشعور ہے جو اس کا بیک آف دا مائنڈ کہہ سکتے ہیں، کہ جہاں پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں. کہاں سے آ رہی ہیں انسان کو نہیں پتہ، لیکن وہ آئیڈیاز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، وہ خیالات انسان کے پاس آ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے انسان نہ فقط مدد لے رہا ہوتا ہے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بہت سارے فیصلے کر رہا ہوتا ہے. بس یہ جو تحت الشعور کہلاتا ہے. اب پروردگار جب الہام کرتا ہے تو اس تحت الشعور میں تقوی اور فجور ہر طرح کی بات کو رکھ دیتا ہے. دونوں چیزیں، دونوں راستے خداوند متعال نے انسان کے نفس کے اندر قرار دیے ہیں. بس جب یہ قرار دیے ہیں تو اب کیا؟ پروردگار کہتا ہے ہم نے ہدایت دے دی. اس طرح کی ہدایت جو تمہارے اندر آنی تھی وہ ہم نے پہلے سے دے دی، الہام کر دیا ہم نے. لیکن یہ الہام ایسا ہے کہ جسے باہر سے ایک ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے سے کوئی فیڈ اٹ، مثال کے طور پہ کمپیوٹر ہے کہ خود بخود سب چلنا شروع ہو جائے گا. نہیں، تمہارے پاس کمپیوٹر کے اندر بلٹ ان میموری میں اتنا مواد ہے کہ اگر سامنے ہدایت آئے گی تو پہچان لو گے. سامنے ہدایت آئے گی تو پہچان لو گے، فیصلہ کر لو گے کہ یہ ہدایت ہے. سامنے برائی آئے گی تو پہچان لو گے کہ یہ برائی ہے. بس جب ہدایت کو پہچاننا سیکھ لو گے، پروردگار عالم نے اتنا کام رکھا ہے، تو بس یہ ہے ہدایت باطنی. وہ سامنے سے جو آ رہی ہے، جو پروردگار کی کتاب اور پروردگار کے بھیجے گئے نمائندوں کی صورت میں، چاہے وہ انبیاء ہوں، اوصیاء ہوں، ائمہ طاہرین علیہم السلام ہوں، یہ ہدایت جب انسان کو ملتی ہے، یہ انسان اس ہدایت کو حاصل کر لیتا ہے اور اس راستے پر آ جاتا ہے کہ جو راستہ اسے خداوند متعال کی راہ پر لے آتا ہے. فرمایا قد الہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا. یقیناً کامیاب وہ ہوتا ہے جو اس نفس کو پاکیزہ رکھے، جو صاف ستھرا سیدھا راستہ اپنائے. اگر سیدھا راستہ اپنائے گا، فرمایا کامیاب ہے. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور وہ نامراد ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا جس نے اس نفس کی لگام کو چھوڑ دیا. یعنی اپنی جو الہامی کیفیت اور تمہارے اندر جو صلاحیت تقوی تھی، اس صلاحیت تقوی کو تقوی کے گھر نہیں پہنچایا. تم نے اپنے نفس کو ان گھرانوں تک نہیں پہنچایا جہاں سے تقوی کی بنیادیں اٹھا کرتی ہیں، جہاں سے نور تقوی بلند ہوتا ہے. اگر تم نے اس مقام تک اپنے نفس کو نہیں پہنچایا تو یاد رکھو پھر تم اس نفس کو آزاد کر کے اس شیطان کے در پر لے جا رہے ہو کہ جو تمہیں نامراد اور ناکامران اور بالکل برباد کر دے گا. بس یہ کام مت کرنا. خداوند متعال نے 2 آیتوں میں پورے فیصلے بیان کر دیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا کذبت ثمود بطغواہا. بس یہ تتمہ کلام ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سورے کو آج اسی نشست میں ہی مکمل کر دوں. آخر کے پورا قوم ثمود کا واقعہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں خلاصتاً پیش کر دوں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد کذبت ثمود بطغواہا. ثمود قوم ہے جس قوم کو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے کم سے کم ایک خاکے کے حد تک ذہن میں ہوگا. حضرت صالح کا جب نام آتا ہے تو ان کی اونٹنی کا تذکرہ آتا ہے. حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کو اب مختصر تعارف ایک جملہ اگر ذہن میں رکھے تو فرمایا گیا بعض روایات کے اندر ہے کہ جب 16 برس کے تھے تو اس قوم کی طرف مبعوث کیا گیا تھا. 16 برس کے تھے اس وقت مبعوث کیا گیا. جب 120 برس کے ہو گئے اس وقت تک اس قوم کی ہدایت کرتے رہے. یعنی 104 سال تقریباً یہ ہدایت کا سلسلہ رہا. اب آپ غور کیجئے کہ یہ جو واقعہ پروردگار یہاں پر اشارہ کر رہا ہے
دیگر مقامات پہ بھی تفصیلات اشارہ ہیں، لیکن یہاں پر پروردگار نے مختصراً اشارہ کیا، کذبت ثمود بتقواہا، انہوں نے سرکشی کر کے، طغیان کہتے ہیں سرکشی کو، سرکشی کر کے اس قوم سمود نے جھٹلا دیا، اس قوم سمود نے حضرت صالح اور کے پیغام کو جھٹلا دیا۔ بس جب یہ قوم نے یہ کام کیا، کذبت ثمود بتقواہا اذ انبعث اشقاہا، جب اس میں سے جو شقی ترین انسان تھا وہ نکلا، بس جب شقی ترین انسان نکلا، فقال لهم رسول اللہ، تو اس وقت ان لوگوں کو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا، ناقۃ اللہ و سقیاہا، دیکھو تم اس اللہ کے ناقے کی حرمت کو برقرار رکھنا اور اس کے پانی پینے کا خیال رکھنا۔ نبی خدا کے نمائندے نے یہ پیغام دے دیا، بس ناقۃ اللہ و سقیاہا فدمدم علیہ فکذبوہ، لیکن اس قوم نے کیا کیا، اس قوم نے نبی خدا کی بات نہیں مانی، فعقروہا، اور نہ فقط بات نہیں مانی بلکہ اس ناقہ صالح علیہ السلام کی کونچیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، جو انہوں نے گناہ کیا تھا اس گناہ کی وجہ سے ان کے اوپر خداوند متعال کا عذاب آیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، بس ان لوگوں کو سب کا سب ملیا میٹ کر دیا گیا، برابر کر دیا گیا۔ ولا یخاف عقباہا، اور پروردگار عالم اس عقاب دینے کے بعد کسی طرح کا، یعنی اس کے بعد کوئی خوف نہیں ہے، کہ جو خداوند متعال چاہتا ہے وہ بالکل جیسا چاہتا ہے انجام دے دیتا ہے۔ واقعہ کیا تھا، خلاصہ واقعہ اور بات ختم ہو۔ ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد فرمائے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی، اس قوم نے جب تبلیغات کر کے بہت کوشش کر لی، نہیں مانے۔ اب مختلف روایات میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ جب قوم تبلیغات سے نہیں مانی، کہنے لگی کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ بعض لوگ تھے کہ جو حضرت صالح علیہ السلام کی بات مانتے تھے، لیکن اس قوم نے جب بات نہیں مانی تو ایک وقت وہ آیا، حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو تم چاہو تو ہمارے رب سے بات کرو، ہمارا رب تمہیں جواب دے گا، اور اگر تم جن خداؤں کو مانتے ہو ان خداؤں سے اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ جواب دینے کے قابل ہے، میں سوال کرتا ہوں، اگر جواب دیتے میں سوال کرتا ہوں، اگر جواب دیں تو۔ انہوں نے ایک دن مقرر کیا، لے کر آئے اپنے بتوں کو، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، جواب نہیں آیا۔ کہاں سے آتا، بتوں سے کون سا جواب آنا تھا، نہیں آیا جواب۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، بار بار یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ انہوں نے کہا وقت دیجیے ہمیں۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام سے الگ ہوئے، اپنے خداؤں کے سامنے جھکے، کہا آج تو جواب دے دو، اگر تم نے آج جواب نہیں دیا تو ہم ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ بتوں کے سامنے انہوں نے، اس قوم والوں نے بات کی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر کہا کہ اب سوال کیجئے۔ سوال کیا، نہیں جواب آیا، نہیں آیا، آنا بھی نہیں تھا۔ بس جب جواب نہیں آیا تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا دیکھو تم اگر چاہو تو تم ہمارے رب سے سوال کرو، پروردگار جواب دے گا۔ کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں، اب بعض روایات میں ہے کہ 70 افراد تھے، ان میں سے جو اختصاص خاص طور پہ چنیدہ افراد تھے وہ تھے، یا قوم کے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمہارا پروردگار جو ہے وہ ایک پہاڑ کے پاس لائے، اور اس پہاڑ کے پاس لانے کے بعد کہا کہ اس پہاڑ پہ سے ایک ناقہ تمہارا پروردگار برآمد کرے، یعنی ایک اونٹنی یہاں سے باہر نکلے، اور وہ اونٹنی ایسی ہو کہ جس کے پیٹ میں 10 مہینے کا حمل بھی ہو، یعنی اس کا بچہ بس متولد ہونے والا ہو، 10 مہینے کا حمل بھی ہو، اور جب باہر آئے تو وہ اونٹنی اپنا بچہ دے بھی ہمارے سامنے، کہ اگر تمہارا خدا یہ کر دے گا تو ہم بات مان لیں گے تمہاری۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جو ان کو ایک آفر دیا تھا کہ تم ہمارے رب سے سوال کرو، پروردگار جواب دے گا، پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس بات کو قبول کیا، اس قوم کی بات کو قبول کیا۔ اس پہاڑ کے اندر کچھ زلزلے اور کچھ ایسی کیفیت محسوس ہوئی، کچھ ایسی آوازیں برآمد ہوئیں، اور ایک وقت آیا کہ اس کے اندر سے
وہ ناقہ، وہ اونٹنی جس کا ایک سرا برآمد ہونا شروع ہوا، یہ لوگ دیکھ کے حیران تھے کہ ہم نے کہا اور جیسا کہا ویسے، اور اونٹنی بھی ایسی مانگی تھی جو سرخ بالوں والی اونٹنی ہو، ایک خاص۔ فرمایا ہم نے چاہا، مل گیا۔ آہستہ آہستہ وہ اونٹنی برآمد ہوئی، اور بعض روایتیں یہ بھی کہتی ہیں کہ وہ اونٹنی جس کو بہت بڑا، یعنی کوئی عام اونٹنی نہیں، بہت طویل و عریض اونٹنی مانگی گئی تھی، کہ اتنے سائز کی اونٹنی ہو، کہ جیسا انہوں نے چاہا تھا پروردگار عالم نے اس اونٹنی کو برآمد کیا۔ وہ اونٹنی برآمد ہوتی گئی، یہ دیکھتے رہے کہ پوری اونٹنی برآمد ہوئی، جیسا انہوں نے چاہا تھا ویسی اونٹنی تھی۔ کہ آپ کہا کہ اس سے کہو کہ تمہارا پروردگار اس سے جو اس کے پیٹ میں حمل ہے وہ بچہ باہر آئے۔ پروردگار کے حکم سے اس اونٹنی نے بچہ دیا، اس بچے نے اس اپنی ماں کے گرد چکر لگانا شروع کیا۔ کہ یہ وقت تھا کہ جہاں پر اس قوم والوں نے یہ معجزہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو اس طریقے سے ان کی بات کا جواب دیا۔ جب جواب ملا تو اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب اتنا بڑا معجزہ دیکھ لیا تھا تو اب مان لیتے بات۔ بعض لوگوں نے تسلیم کیا، جن کی تعداد بعض روایت میں 6 کہی جاتی ہے۔ 64 آدمی پھر بھی نہیں مانے، چلے گئے۔ 6 آدمیوں میں سے بھی ایک آدمی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے ایمان چھپا کے رکھا تھا اور انہی کے ساتھ تھا۔ 5 آدمی تھے جو ایمان کی ظاہری طور پر بھی لے آئے تھے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جب یہ تمام کے تمام لوگ اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی برآمد کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا تھا کہ دیکھو، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ یہاں سے پانی پیو گے۔ جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی تم پانی نہیں پیو گے، اور اس دن کیا ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ کہا نہیں، خدا تمہیں پیاسا نہیں رکھے گا۔ کہا جس دن یہ اونٹنی پانی نہیں پیے گی تو پروردگار اس اونٹنی میں سے اتنا دودھ برآمد کرے گا کہ جو تم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پروردگار عالم نے قرار دیا کہ اس اونٹنی کا وہ دودھ پروردگار نے قرار دیا۔ خدا کے اس فضل سے ایک دن پانی بھرتے، دوسرے دن اونٹنی پانی پیتی، پھر ایک دن پانی پیتے، ایک دن اونٹنی پانی پیتی دودھ سے۔ بس یہ استفادہ چلتا رہا، اور ایک وقت آیا کہ جب اقوام عالم میں جو بنی اسرائیل کی قومیں، اس سے پرانے جتنی قومیں گزری ہیں، جب انسان کو نعمت ملتی ہے نا، میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ احساس ختم ہو جاتا ہے، شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے، طغیان و سرکشی بہت زیادہ ابلنے لگتی ہے کہ اب تو آرام ہو گیا، اب تو ریلیکس ہو گیا، اب تو یہ ہو گیا، اب تو وہ ہو گیا۔ اب کچھ نہ کچھ انسان کام خراب کرتا ہے، کہ یہ سلسلہ ہوا۔ اب لوگوں میں چیمگوئیاں شروع ہوئی کہ اس اونٹنی کو مار ڈالو، ختم کرو اس اونٹنی کو، ہمیں ایک دن پانی نہیں ملتا۔ شکر اس بات پہ نہیں ہے کہ دودھ ملتا ہے، پانی ایک دن نہیں ملتا، ہمیں ایک دن پانی سے رکنا پڑتا ہے۔ یعنی جب انسان سرکشی پہ اترتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے، خدا کی نعمتوں کو بھلا دیتا ہے۔ بس انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کی، سازشیں کرنا شروع کی کہ کون ہے جو اس اونٹنی کو مارے گا، کون ہے جو اس اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ کہ ان میں سے ایک ایسا شخص تھا کہ جس کے باپ کا پتہ ہی نامعلوم تھا، یعنی ولد الحرام تھا۔ ایک شخص قوم میں سے برآمد ہوا جس کو یہاں پہ بھی کہا نا اشقا، شقی ترین انسان کا۔ اس شقی ترین انسان نے یہ کہا کہ میں اس اونٹنی کو ماروں گا۔ کہ اس شقی ترین انسان نے یہ فیصلہ کیا، اس نے جا کر اس اونٹنی کو، جب وہ پانی پینے گئی تھی، اسے یا پانی پی کے برآمد ہوئی تھی، کوئی ایسا وقت تھا کہ جس میں جا کر اس نے تلوار چلائی اور اس اونٹنی کو مار دیا۔ جب اس اونٹنی کو مارا تو نہ فقط اس اونٹنی کو مارا اکیلے نے، بلکہ بعد میں ساری قوم اس اونٹنی پر ٹوٹ پڑی۔ اور بعض تفاسیر کے اندر، روایات کے اندر جملہ ہے کہ پوری قوم نہ فقط ٹوٹ پڑی بلکہ سب نے مل کر اس اونٹنی کو مار دیا۔ نہ فقط مار دیا بلکہ اس کی بوٹی نوچ نوچ کر لے گئے۔ پوری قوم کا کوئی گھرانہ نہیں تھا جس نے اس کا گوشت نہیں کھایا۔ خدا کے بھیجے گئے اس معجزے کی بے احترامی ایسے ہوئی کہ جب اسے اس اونٹنی کو مارا گیا، اس کا بچہ تو تھا، چھوٹا بچہ تھا، وہ پہاڑ کی طرف گیا، آسمان کی طرف 3 دفعہ نگاہیں کی اور اس قوم کے لیے بد دعا کی۔ آپ نے مصائب میں جملہ سنا ہے نا، ناقہ صالح کی بد دعا سے قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کی بچی، اس کا جو بچہ تھا، اس بچے کی بد دعا سے، کہ اس نے بد دعا کی۔ پروردگار عالم نے فیصلہ کیا کہ اس قوم سے کہہ دو
3 دن کا ٹائم ملے گا تمہیں، اس 3 دنوں میں اگر تم توبہ اور استغفار کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ 3 دن بعد عذاب آنا ہے۔ یعنی اب یہ تمام مہلتیں مکمل ہو گئی کہ اس میں بھی تمہیں 3 دنوں کے اندر بھی مہلت اس انداز سے ملے گی کہ پہلے دن جیسے پہلا دن آئے گا تو تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرا دن آئے گا تمہارے چہرے سرخ پڑ جائیں گے، تیسرا دن آئے گا تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا، تم سب کے سب ختم ہو جاؤ گے۔ بس اس طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام دیا، بات بتائی، خدا کا پیغام پہنچا۔ اس قوم نے حتیٰ ان تمام چیزوں کو محسوس کرنے کے بعد بھی، یعنی پہلے دن جب چہرے پیلے پڑے تو پوری قوم کے پڑے تھے، لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تمہارا چہرہ، ہاں ہمارا چہرہ، سب کا چہرہ پیلا پڑ گیا، کہ خدا سے معافی مانگے۔ ضد ایسی تھی، عناد ایسا تھا، تعصب ایسا تھا، انا پرستی ایسی تھی کہ ایک دفعہ الٹا کر لیا ہے تو اب کیوں معافی مانگے۔ بس اس عناد اور اس تعصب کی وجہ سے معافی نہیں مانگی۔ پہلا دن مہلت گزر گئی، دوسرا دن سرخ ہوئے، پھر یہ احساس ہوا کہ عذاب تو آنے والا، اب تو پروردگار نہیں چھوڑے گا۔ پھر یہی ہوا، نہیں مانگی معافی۔ تیسرا دن آیا، سیاہ پڑے، نہ معافی نہیں مانگی، پروردگار عالم کی طرف سے فرشتہ آیا، عذاب نازل ہوا، ان سب کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس کا تذکرہ سورہ فجر کی آیات کی ابتدا میں بھی ہے۔ کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا آغاز کروں گا انشاءاللہ، اگر پروردگار عالم نے حیات اور توفیق دی، انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کا آغاز رہے گا، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، پروردگار دنیا اور آخرت کے ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اس محفل میں، اس مجلس میں موجود تمام مومنین و مومنات کے جتنی جائز حاجتیں، تمنائیں، سب کو پورا فرما، تمام کی پریشانی و مشکلات